وجہ سے یہ ایسے علاقے ہیں جو کٹے ہوئے ہیں ایک حساب سے، جن کے لیے جموں یا سری نگر ہر چیز کے لیے باغم دوڑ کرنا، میں سمجھتی ہوں ان لوگوں کے لیے زیادتی ہے۔ لوگوں کی ایمپاورمنٹ ہونی چاہیے۔ جمہوریت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ لوگوں کے پاس حکومت پہنچ جائے۔ تو میں نے ایڈمنسٹریشن کی بات کی ہے، میں نے کوئی ڈکسن پلان کی بات نہیں کی، کیونکہ مفتی صاحب نے اپنی ساری زندگی گزاری جموں کشمیر کو اکٹھا رکھنے میں۔ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ جو بی جے پی کے ساتھ جانے کا کیا، وہ بھی تھا کہ جموں اور کشمیر کے مینڈیٹ کو اکٹھا چلایا جائے۔ تو ایسے میں اگر فاروق صاحب ایسا کہتے ہیں، پر مجھے تو پہلے یہ بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ بی جے پی نے پہلے اسٹیٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے، اب ان کی لیڈر ٹرائیفرکیشن کی بات کرتی ہے، پر فاروق صاحب اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے ہیں، ان کی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ پر چونکہ محبوبہ مفتی نے کہا راجوری، پونچھ، ڈوڈا، کشتواڑ، جو بھی چناب ویلی ہے، پیر پنچال ویلی ہے، وہاں ان کا ایک ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کریٹ ہونا چاہیے۔ جہاں جہاں نئے ڈسٹرکٹس کی ضرورت ہے ان کو وہ ملنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کی جو زندگی کچھ آسان ہو جائے۔ تو اس میں فاروق صاحب کو غصہ آیا تو میں کیا کروں، صرف ان کو یہی گزارش کروں گی، آپ یاد کیجئے کہ آپ کے والد کو کس ڈکسن پلان کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نیشنل کانفرنس کا کیا ایجنڈا ہے اور پی ڈی پی کا ایجنڈا رہا ہے مفتی صاحب کا کہ جموں کشمیر کے یہ ایک دھیان بھٹکانے کی بھی بات کرتے ہیں۔ پی ڈی پی کا ایک ہی ایجنڈا ہے، جموں کشمیر میں عزت سے امن بحال ہو، جموں کشمیر میں بات چیت ہو آپس میں، اور مفتی صاحب نے کر کے بھی دکھایا واجپئی کے ٹائم میں۔ جموں کشمیر میں شانتی بحال کرنے کے لیے، امن بحال کرنے کے لیے پاکستان سے بھی بات ہوئی، راستے بھی کھلے، چاہے راولا کوٹ ہو، چاہے اڑی مظفر آباد ہو، جو حالات ٹھیک ہو جائیں، آرمی کو اپنے بیرکس میں واپس جانا چاہیے، جو ہمارے پاور پروجیکٹ ہیں ان کے لیے ہمیں کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے، یا 2 پاور پروجیکٹ واپس دو۔ یہ ہمارا ایجنڈا ہے کہ جموں کشمیر ہنستا بستا رہے، اکٹھا رہے، مگر لوگوں کو کے پاس سرکار پہنچے، یہ نہیں کہ وہ 2 دھکے کھائیں۔ راجوری، پونچھ اور ڈوڈا کشتواڑ کے لوگ کبھی سری نگر فائل لے کے، کبھی جموں فائل لے کے، ان کو سرکار اپنے دروازے پہ ملے۔ میم آپ کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر ایک ہونا چاہیے، لیکن کشمیری پنڈتوں کو وستاپت ہوئے 36 سال ہو چکے ہیں، گھر واپسی کی مانگ کر رہے ہیں، اب 2 دن سے وہ سڑکوں کے اوپر پردرشن کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا ہے کشمیری پنڈتوں کی اب گھر واپسی ہونا لگ ہو گیا ہے؟ نہیں، طے تو یہ تو ان کو طے کرنا پڑے گا، کشمیری پنڈتس کو طے کرنا پڑے گا۔ ہم تو بالکل ان کے لیے نظریں بچھائے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں، کیونکہ ہم کو لگتا ہے ہم نامکمل ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال میں گورنر صاحب سے بھی ملی، ایل جی صاحب سے، اور میں نے ان کو بولا یہ جو آپ نے 2 سیٹیں کشمیری پنڈتس کے لیے نامنیٹ کر رہے ہیں، ان کو نامنیٹ کرنے کے بجائے ریزرو کر لیجئے، تاکہ وہ آئیں، وہاں الیکشن لڑے، مسلمان کو کشمیری پنڈت کو ووٹ ڈالنا پڑے، کشمیری پنڈت کو مسلمان کے گھر جانا پڑے ووٹ مانگنے کے لیے، تو ایک تانا بانا جڑے گا۔ آپ یہاں سے دلی، بامبے میں کوئی کشمیری پنڈت ہوگا، اس کو کونسل میں بھیج دیں گے، اسمبلی میں بھیج دیں گے، تو اس میں کشمیری پنڈتوں کو فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بھی ایک راستہ بن سکتا ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے محبوبہ جی نے جو بیان کل دیا ہے وہ ایک دشا میں ایک قدم بڑھا رہی ہے کہ جہاں پہ گریٹر کشمیر کا ایک کانسیپٹ، اور جس میں مسلم میجورٹی اسٹیٹس کے جو علاقے ہیں ان کو کشمیر کے ساتھ ملانا، اور دوسرا پاکستان کی ISI کے بیچارے پہ یہ تبدیل ہو رہا ہے۔ جب وہ اسٹیٹ کو ٹرائیفرکیٹ کرنا چاہتے ہیں، بائفرکیٹ کر دی، انہوں نے تو برباد کر دی۔ جو راجہ مہاراجہ صاحب کی اسٹیٹ تھی، جو گلگت بلوچستان تک جاتی تھی، اس کی تو بربادی کر دی انہوں نے، اب اور کتنی بربادی کریں گے؟ ہم تو لوگوں تک ڈویژنل کمشنر کو پہنچانا چاہتے ہیں، ہم کوئی راجوری، پونچھ یا ڈوڈا کشتواڑ کو اٹھا کے کشمیر میں ضم نہیں کرنا چاہتے۔ وہ تو انہوں نے کیا، جب انہوں نے راجوری پونچھ کو ساؤتھ کشمیر سے ملایا، وہ تو پلان انہوں نے شروع کیا۔ اگر سمجھے آپ، ڈکسن پلان کی شروعات تو بی جے پی نے اس وقت کی جب انہوں نے پارلیمنٹری سیٹ کو ساؤتھ کشمیر سے جوڑا۔ تو یہ ہمیں کیا، فاروق صاحب بھی ہمیں تانا دیتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے والد صاحب اسی سلسلے میں جیل چلے گئے۔ بی جے پی نے خود راجوری پونچھ کی سیٹ کو کشمیر سے ملایا، جبکہ ڈکسن پلان وہ تھا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم تو صرف ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں، اور اس پہ ہم قائم رہیں گے۔ میم میرا سوال ہے، عرب اللہ نے کل کشمیری پنڈتوں کو لے کر ایک بیان جاری کیا
کہ کشمیری پنڈت اچھے خاصے جہاں پہ بس رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کے بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اور یہ ایک وزٹر کے طور پر جانا چاہتے ہیں. بہت سارے کشمیری پنڈت وہاں پہ ابھی بھی رہ رہے ہیں. تو یہ جو ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہمیں ہوم لینڈ دیا جائے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ وہ فاروق صاحب نے کیا کہا ہے مجھے معلوم نہیں، میں نے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ سنا نہیں، پر میں نے کہا کشمیری پنڈت ہمارے بھائی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ عزت سے کشمیر واپس آ جائیں اور وہاں بسیں، ہمارے ساتھ بسیں، تاکہ جموں کشمیر مکمل ہو جائے. جموں کشمیر کشمیری پنڈتوں کے بغیر نامکمل ہے. اور میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی، جو نامینیشن کی سیٹیں ہیں وہ اس کے بجائے ریزرو ہونا چاہیے تاکہ وہ وہاں آئیں، رہیں، الیکشن لڑیں، اس سے ان کا تانا بانا دوبارہ جڑے. بٹو وہ کہہ رہے ہیں کہ جموں کو الگ کر دیا جائے. شکریہ، تھینک یو سو مچ.